ہماری ناکامیوں کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ رسول اللہ سے ہونا چاہیے تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے کوئی اسوہ ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے، تو ہم کس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں؟ قرآن اگر کافی ہوتا، اگر کوئی صحیفہ آسمانی کافی ہوتا تو اللہ کتابیں نازل فرما دیتا، عام انسان کو مخاطب کر کے کہتا جی یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا پیغام لوگوں کو پہنچا دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اگر کوئی سدھانت نازل فرمایا تو اس سدھانت کی روشنی میں جو ایک آئیڈیل تصویر ہے وہ بھی انسانی سماج کے سامنے رکھی ہے۔ تو توریت نازل ہوئی ہو یا زبور نازل ہوئی ہو یا انجیل نازل ہوئی ہو، یہ تمام کتابیں جو آسمانی نازل ہوتی تھی، اگر ایک تھیوری ہے تو جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نبی کی زندگی اس تھیوری کا پریکٹیکل۔ قرآن مجید اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اگر وہ ایک سدھانت ہے، اگر وہ ایک تھیوری ہے، اگر وہ ایک فلسفہ ہے، تو اس فلسفے کی عملی تصویر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ کی اسوہ ہے، رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اور حضور کی زندگی کو پڑھیے، حضور کے صحابہ کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے اور محمد مصطفیٰ سے امت کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے ظاہری رخصتی کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن رسول اللہ ہر زمانے کے نبی ہیں۔ تو جس طرح سے صحابہ کے اوپر لازم تھا کہ وہ رسول اللہ کا ادب کریں، حضور کی عزت کریں، حضور کے عظمت کو اپنے دل میں رکھیں، حضور سے محبت رکھیں، اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے، اسی طرح سے 2022 کے مسلمانوں پر بھی لازم ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اللہ سے ویسا ہی پیار کریں، ویسی محبت رکھیں۔ اور جب تک مسلمانوں کے دلوں میں وہ قوت تھی، وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، لوگ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن جس دل سے رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کمزور ہوئی، اس دن سے سب سے بڑی دولت ہمارے دل سے چھن گئی۔ پھر ہم ظاہری حلیے میں تو مسلمان رہے لیکن ہمارا باطن مسلمان نہیں رہا۔ یہ بہت بڑی دولت ہم سے چھن گئی اور یہ چھنوائی گئی۔ آپ کو پتا ہے 9 صلیبی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے ساتھ میدان میں، 9 صلیبی جنگیں، اور ان 9 صلیبی جنگیوں میں کوئی بھی عیسائی دنیا کا مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر فتح نہیں پائی جا سکتی تو انہوں نے پھر لڑنے کی رننیتی بدلی، انہوں نے طریقہ بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول کے نام پر مر مٹنے والے اپنے نبی سے ایسا پیار کرتے ہیں، اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حضور کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے نظریاتی طور پر مسلمانوں میں جنگیں شروع کر دیں، اور پھر جب انہوں نے وہ جنگیں شروع کی نظریاتی طور پر، فکری طور پر، جب انہوں نے ایمان پر حملہ کیا لٹریچر کے ذریعے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو اپنے نبی کی باتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا، وہ مسلمان اب نبی کی باتوں پر سوال کھڑے کرنے لگا، وہ مسلمان۔ اور جس دن سے رسول اللہ کی ذات پر، حضور کے عمل پر شک پیدا ہوا، اسی دن سے ہماری ایمان کی دولت چھن گئی۔